طیب علی ہیں گجرات سے، کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں غسل کرنے سے پہلے اگر پانی میں ہاتھ ڈالا تو کیا پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا پاک رہتا ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ میں کافی دنوں سے اس حوالے سے ذہنی طور پہ پریشان ہوں، آپ میری رہنمائی کر دیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب انسان حالت جنابت میں ہو یا بے وضو ہو، یعنی اس کا وضو نہ ہو، حدث طاری ہو اس پہ، تو ایسی صورت میں اگر بالٹی میں سے ڈونگا نکالنے کی غرض سے یا بالٹی میں موجود پانی سے چلو بھر کے اپنا ہاتھ دھونے کی نیت سے اس میں ہاتھ ڈال لیا جائے تو مختار قول یہ ہے کہ اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی برتن کے ساتھ ہی بالٹی سے پانی نکالیں، لیکن اگر آپ اس نیت سے بالٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ آپ چلو بھرنا چاہتے ہیں یا اس میں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں کسی ڈونگے کے ساتھ، نیت یہ ہے تو پھر پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، وہ پانی مستعمل نہیں۔ اور اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے یا بے وضو ہے اور اس کی نیت یہ نہیں کہ میں چلو بھر لوں یا میں بالٹی میں سے کسی ڈونگے کے ساتھ پانی نکال لوں، بلا ضرورت اس نے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا، ڈونگا نہیں نکالنا چاہتا، چلو نہیں بھرنا چاہتا، ایسے ہی بغیر ضرورت کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا، تو اس میں پھر اختلاف ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور بعض فرماتے ہیں کہ ساری بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، جس حصے میں ہاتھ ڈالا گیا ہے بس اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا، اسے گرا دیا جائے، بقیہ پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ لیکن فتاوی شامی میں علامہ شامی لکھتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی شخص بغیر ضرورت کے بالٹی کے اندر موجود پانی میں ہاتھ نہ ڈالے جب اس پہ جنابت طاری ہو یا حالت حدث میں ہو، احتیاط کرے۔ ہاں، ایسا شخص کہ جس پہ جنابت طاری ہے یا اسے حدث لاحق ہے اور اس کے ہاتھ پر ظاہری طور پر بھی کوئی نجاست موجود ہے، تو ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ پر ظاہری طور پر نجاست موجود ہے، گندگی اور غلاظت لگی ہوئی ہے، اگر وہ نجاست ظاہری والا ہاتھ بالٹی میں یا برتن میں ڈال دے گا تو سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ جب انسان پہ جنابت طاری ہو تو وہ سب سے پہلے الگ پانی کے ساتھ ہاتھ دھو لے تاکہ ہاتھ جو ہیں وہ پاک ہو جائیں، اور پھر ان تر ہاتھوں کے ساتھ بالٹی میں سے کسی ڈونگے کے ساتھ پانی نکال لے یا چلو بھر لے تاکہ اس کی طہارت جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ طہارت کامل ہوگی تو پھر آگے عبادات بھی کامل ہوں گی، طہارت ناقص ہو جائے گی تو آگے ساری کی ساری عبادت بھی ناقص ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی طہارت کامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔